News updates are brought to you by StyleBoost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد اقبال۔ آج منگل کا دن ہے اور 5 محرم الحرام 1442 ہجری 10 بھادو 2077 اگست 2020 عیسوی کی 25 تاریخ ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پروویشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ راجہ خرم شہزاد نے کہا ہے کہ ایف ایس ڈرین اور مونا ڈرین کے بارشی پانی کے متاثرین کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ متاثرین کے نقصان کے ازالہ اور ان کی بحالی تک حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایف ایس ڈرین اور مونا ڈرین کی صفائی کے لیے 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ پی ڈی ایم اے اور فنانس ڈپارٹمنٹ نے متاثرین کے لیے 1 کروڑ کے فوری فنڈز جاری کر کے ضلعی انتظامیہ کے حوالے کر دیے ہیں۔ وہ بھلوال اور بھیرا کے ایف ایس ڈرین اور مونا ڈرین کے بارشی پانی سے متاثرہ خاندانوں کی بحالی کے لیے آج تحصیل کونسل بھلوال میں منعقدہ جائزہ اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دے رہے تھے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیئر شیخ، چیف انجینئر انہار غلام مرتضیٰ، ایس سی انہار چودھری اعجاز اور اے ڈی سی آر میسم عباس سمیت دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ ڈی جی پی ایم ڈی اے نے بتایا کہ سالم اور نواحی علاقوں میں 19 اگست کو 180 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جس سے ایف ایس ڈرین اور مونا ڈرین میں پانی کا بہاؤ زیادہ ہونے سے کناروں سے باہر نکل آیا اور قریبی علاقوں میں داخل ہو گیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ آئندہ 5 روز میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے اور علاقوں میں 5 سے 6 گھنٹے مسلسل 100 سے 150 ملی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے۔ تمام اداروں اور ضلع انتظامیہ پر واضح کر دیا گیا ہے کہ وہ پیشگی انتظامات کو یقینی بنائیں۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے راجہ خرم شہزاد نے بتایا کہ ضلع انتظامیہ اور محکمہ انہار کو علاقہ کے تمام چھوٹے بڑے نالوں کی بھل صفائی اور کناروں کو پختہ کرنے کے لیے اے ڈی پی کو سکیم تیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سیکٹری انہار نے متاثرہ علاقوں میں تعمیر و مرمت کے بجٹ کو بھی دگنا کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیئر شیخ نے میڈیا کی جانب سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں بتایا کہ ایف ایس ڈرین کے 5 کلومیٹر تک بھل صفائی کے عمل کو مکمل کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ متاثرین کو ریلیف ملنا شروع ہو چکا ہے اور اگلے 3 روز میں متاثرہ علاقوں میں مکمل صورتحال کنٹرول میں ہوگی۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے محکمہ انہار کا 3rd پارٹی آڈٹ کروانے اور تمام ڈرین سسٹم کو جیو ٹیگنگ کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ بارشی پانی سے متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن مدد دی جائے۔ بعد ازاں انہوں نے ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیئر شیخ سمیت دیگر افسران کے ہمراہ ایف ایس اور مونا ڈرین کے بارشی پانی سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ کمشنر سرگودا ڈویژن ڈاکٹر فرح مسعود اور ریجنل پولیس آفیسر افضال احمد کوثر نے اندرون شہر سے نکلنے والے عزاداری جلوسوں کے روٹس کے نقطۂ آغاز سے اختتام تک تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیئر شیخ اور ڈی پی او فیصل گلزار سمیت دیگر انتظامی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران اور ضلعی ممبران امن کمیٹی بھی موجود تھے۔ ڈویژنل افسران نے امام بارگاہوں میں سیکورٹی کیمروں کی تنصیب، جلوسوں کے روٹس پر صفائی ستھرائی، سیکورٹی انتظامات، ضروری تعمیر و مرمت اور سٹریٹ لائٹس کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر بریفنگ میں بتایا گیا کہ ریسکیو 1122، محکمہ صحت، میونسپل حکام اور دیگر متعلقہ محکمے 24 گھنٹے الرٹ ہیں۔ کمشنر ڈاکٹر فرح مسعود نے عاشورہ کے مرکزی جلوس کے روٹس پر بعض مقامات پر ٹیلی فون کی الیکٹرک تاروں اور پی ٹی سی ایل حکام کی جانب سے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ عدم تعاون کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ پی ٹی سی ایل افسران کے خلاف
FIR درج کرانے کی ہدایت کی۔ موقع پر RPO افضال احمد کوثر نے کہا کہ عزاداری جلوسوں اور مجالس کے اوقات کار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس اور دیگر نافذ کرنے والے ادارے الرٹ ہیں اور شرپسند عناصر کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ بعد ازاں DPO سرگودا فیصل گلزار کی قیادت میں محرم الحرام کے دوران ضلع بھر میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے فلیگ مارچ کیا گیا، جس میں ASP سٹی احمد شاہ، انچارج سیکورٹی انسپکٹر فضل قادر، SHO سٹی سرکل، ایلیٹ فورس، محافظ اسکواڈ اور ٹریفک پولیس نے حصہ لیا۔ کمشنر سرگودا ڈویژن ڈاکٹر فرح مسعود سے 3 ایئر ڈیفنس ڈویژن سرگودا کینٹ کے بریگیڈیئر محمد ظفر اقبال نے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ اس موقع پر ایڈیشنل کمشنر کوارڈینیشن شہباز حسین نقوی بھی موجود تھے۔ کمشنر نے ڈویژن کے چاروں اضلاع میں کرونا وبا ٹڈی دل کے حملوں کے دوران پاک فوج کی جانب سے ڈویژنل انتظامیہ کی بھرپور معاونت کرنے پر بریگیڈیئر محمد ظفر اقبال اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ قوم پر جب بھی مشکل وقت یا ناگہانی آفت آئی، پاک فوج نے ہمیشہ ساتھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ کرونا اور ٹڈی دل کا مقابلہ پاک فوج کی مدد کے بغیر مشکل ٹاسک تھا۔ کمشنر نے کہا کہ سیلاب ہو یا زلزلہ، قدرتی آفت ہو یا پاک دھرتی سے دہشت گردوں کا خاتمہ، پاک فوج کی لازوال قربانیوں کا احسان قوم کبھی نہیں اتار سکتی۔ کمشنر نے کہا کہ پاک فوج کی بھرپور معاونت سے عاشورہ محرم الحرام کا اختتام بھی پرامن ہوگا۔ بعد ازاں دونوں افسران کے مابین تحائف کا تبادلہ بھی کیا گیا۔ پریزیڈنٹ ریسٹورنٹ اونرز ایسوسی ایشن چودھری گلشیر افغن نے سرگودا پریس کلب کے عہدیداران کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب ہمارے شادی ہال اور ہوٹلز بند کیے گئے تو ہمیں کہیں بھی جگہ میسر نہیں آ رہی تھی کہ ہم اپنی آواز حکام بالا تک پہنچا سکیں۔ ان حالات میں سرگودا پریس کلب نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا، جس پر ہم سرگودا پریس کلب کے عہدیداران اور تمام ممبران کے دلی شکر گزار ہیں۔ اس موقع پر صدر سرگودا پریس کلب عبدالحنان چودھری نے کہا کہ سرگودا پریس کلب صحافیوں کا نہیں بلکہ عوام کا ادارہ ہے، جہاں پر ہر شخص کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے پریس کلب کے فورم سے اپنی آواز حکام بالا تک پہنچائے۔ تقریب میں آل پاکستان انجمن تاجران کے وائس چیئرمین شیخ مسعود احمد، نامور فنکار انعام خان، سرپرست اعلیٰ ریسٹورنٹ اونرز ایسوسی ایشن قدرت اللہ بھٹی، سینئر صحافی ملک محمد اصغر، عاصم خان، شیخ نعیم طاہر، رانا محمد اشرف، ذوالفقار ہاشمی، امیر افضل ملک، ارشد محمود عرشی، خواجہ احمد حنیف، افتخار سندھو، شیخ ندیم خاور، ندیم اسلم بڑیچ، پروفیسر شوکت سمیت دیگر معززین اور اہم شخصیات نے شرکت کی۔ آخر میں گلشیر افغن نے صدر سرگودا پریس کلب عبدالحنان چودھری کو سرگودا پریس کلب کے اعزاز میں ریسٹورنٹ اونرز ایسوسی ایشن کی جانب سے شیلڈ پیش کی اور تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ پاک فوج دشمن کی چالوں اور حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت چوکس اور تیار ہے۔ یہی ہے جس نے دنیا بھر میں پاک فوج کو ایک نمایاں مقام دلایا ہے۔ پاک فوج ہر مصیبت کی گھڑی میں قوم کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پوری پاکستانی قوم پاک فوج پر فخر کرتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار آل پاکستان سمال ٹریڈرز بزنس فورم پاکستان کے وائس چیئرمین اور رہنما سرگودا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری شاہین احسان مغل نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ امن ہو یا جنگ، سیلاب ہو یا زلزلہ، یا پھر کوئی قدرتی آفت آئے یا دہشت گردی کے واقعات ہوں، پاک فوج ان سب سے نمٹنے کے لیے فرنٹ لائن پر جانوں کی پرواہ کیے بغیر ہمہ وقت تیار رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مارخور سے دنیا کی تمام ایجنسیاں خوف زدہ ہیں۔ شاہین احسان مغل نے کہا کہ محرم الحرام میں بھی پاک فوج امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے تمام اضلاع میں فرائض سر انجام دینے کے لیے موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن کی چالیں
ان کی وجہ سے ناکام ہو رہی ہیں۔ سسٹم کے تحت MSc کی ہونہار طلبہ نور العین نے 3.38 CGPA کے ساتھ اقرا گرلز کالج میں پہلی، جبکہ مہم علی نے 3.23 نمبر کے ساتھ دوسری اور ثنا نور نے 3.08 CGPA کے ساتھ کالج میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ فائزہ اسلم، عمارہ الطاف اور اقرا ظہور نے بھی مشترکہ طور پر چوتھی پوزیشن حاصل کی اور کالج کی انتظامیہ نے طالبات اور والدین کو مبارکباد دی ہے۔ سرگودا کی سول سوسائٹی نے 49 ٹیل پر قتل ہونے والے 2 سگے بھائیوں سمیع اللہ ایڈوکیٹ اور کامران اکرم باجوہ کے قاتلوں کی گرفتاری اور حصول انصاف کے لیے واک کا اہتمام کیا۔ یہ واک آج صبح 10:30 بجے ضلع کچہری سے شروع ہو کر کلب چوک میں اختتام پذیر ہوئی۔ اس واک میں وکلاء، تاجروں، صحافیوں، اساتذہ، وکلاء، ڈاکٹرز، انجینئر سمیت تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ دونوں بھائیوں کے قاتلوں کو فوری گرفتار کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور پولیس تفتیشی نظام کو بہتر بنائے تاکہ شہریوں کو تحفظ دیا جا سکے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کورونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔